الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 سے 136 تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پرہیزگاروں کی ایک تیسری نشانی بیان فرمائی. 2 دن سے ہم یہ سورہ آل عمران کی انہی چند آیات پر گفتگو کر رہے ہیں. آیت نمبر 133 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے رب کی مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں تیزی دکھاؤ. اور وہ جنت متقی اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی. وہ کون لوگ ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا یہ لوگ تقوی اختیار کرنے والے پرہیزگار ہیں؟ ان کی اللہ نے یہاں 3 نشانیاں بیان فرمائی. سب سے پہلی بیان فرمائی یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرنے کے عادی ہیں. چاہے تنگ دستی کی حالت ہو، چاہے فراوانی ہو، کوئی بھی حالت ہو، ان کی مالی پوزیشن کیسی بھی ہو، لیکن یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے عادی ہیں، خرچ کرتے ہیں. دوسری بیان فرمائی یہ غصے کو دبا دیتے ہیں، یعنی غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے، اور نہ صرف غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے بلکہ اگلے آدمی کو معاف کر کے اس پر احسان بھی کر دیتے ہیں. اس سے متعلق میں کل کچھ باتیں عرض کر چکا. بسا اوقات غصہ زیادہ ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا چاہیے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بتایا. جب انسان کو غصہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو کرو. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو آدمی غصے میں ہوتا ہے اس کی رگیں پھول جاتی ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے؟ تو یہ آگ کی نشانی ہے. اس لیے فرمایا وضو کرو. اور اس وقت اگر آدمی جس وقت اس کی یہ کیفیت ہو رہی ہو اگر جا کر وضو کرے، ایسا لگتا ہے جیسے آگ پر ہی اس نے پانی ڈالا ہے. وضو کی برکت سے اللہ اسی وقت اس غصے کو دبا دیتے ہیں اور غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور وہ اندر جو آگ بھڑک رہی ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے دبا کر اس بندے کو اللہ اپنے پیاروں میں شامل فرما لیتے ہیں. اس لیے جب ایسی کیفیت ہو رہی ہو
جیسے میں نے عرض کیا تھا رمضان میں ایسی کیفیت بکثرت ہوتی ہے تو جا کر وضو کر لے، کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے لیٹ جائے، اور عام حالت میں، عام حالت کے اندر سحری کے وقت میں، افطاری کے وقت میں کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے چند نام پڑھ کر اگر پھونک مار کر ان کو کھا لیا جائے کھانا یا پانی، تو اس کی برکت سے بھی اللہ طبیعت کے اندر اعتدال پیدا فرما دیتے ہیں۔ جن کے غصے تیز ہیں، الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے عمل کیا اور گھروں کے اندر اب بہت اچھا ماحول ہے۔ یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، یہ 4 الفاظ ہیں۔ یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام ہے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تاثیر ہے۔ یہ 4 نام ایسے ہیں کہ جن کے اندر نرمی ہے، تو یہ یا 4 نام پڑھ کر کھانے پر، پینے پر، پانی پر 21 مرتبہ دم کر لیا جائے اور وہ کھانا پانی سارے گھر والے کھا لیں، پانی پی لیں، انشاءاللہ سب کی طبیعتوں کے اندر غصے میں اعتدال آ جائے گا، غصے کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا۔ تیسری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور یہ وہ لوگ ہیں اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کی معافی دے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملتا ہے۔ یہ تیسری نشانی بیان فرمائی کہ اگر ان سے کبھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو پھر توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، 2 چیزیں الگ الگ ہیں، سمجھ لینی چاہیے، ایک ایک گناہ کا ہو جانا، ایک ایک گناہ کا کرنا۔ گناہ انسان سے ہو سکتا ہے کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر گناہ کرنے کی طاقت بھی رکھی، نیکی کرنے کی طاقت بھی رکھی۔ کبھی ہو سکتا ہے نفس انسان کا غالب آ جائے اور انسان پھسل جائے اور وہ گناہوں کے تقاضوں پر عمل کر بیٹھے، تو حکم ہے توبہ کر لیں، فوراً اللہ کو یاد کر لو اور اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگ لو، اس گناہ پر اصرار نہ کرو، جمو نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرے، گناہ کرنا نہیں ہے۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کا کیا مطلب؟ باقاعدہ گناہ کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، گناہ کیسے کرنا ہے، میں نے کس وقت میں کیا گناہ کرنا ہے، اس کے لیے باقاعدہ وقت نکالا جاتا ہے، منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اپنی تنہائی تلاش کی جاتی ہے، اپنے موبائل کا غلط استعمال کرنے کے لیے اپنی ساری ترتیب بنائی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ گناہ کرنے کے لیے بندہ کرتا ہے، باقاعدہ پلاننگ اور منصوبہ بندی۔ یہ گناہ کر رہا ہے، یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے، گناہ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، منصوبہ بندی اور پلاننگ کرنے کے لیے آئے۔ میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں، میں اپنے رب کی کیسے عبادت کروں، میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ کیسے تلاوت کروں، میرا وقت کون سا بچتا ہے جس وقت کو میں اللہ کی تلاوت میں لگا دوں، کس وقت میں صلاۃ و تسبیح میں لگا دوں، کس وقت کو میں ذکر میں لگا دوں۔ میں اپنے اوقات کو اس طرح تقسیم کروں کہ میں دنیا کے کاموں کے ساتھ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو بھی لگا دوں۔ یہ بندے کا کام ہے، نہ یہ کہ جو وقت بچ رہا ہے وہ کہے کہ میں اس کو گناہوں میں لگا دوں۔ بندہ اس لیے نہیں آیا، ہم تو آئے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اس لیے رب کو یاد کرنے کی ترتیب بنانی ہے اور اس مہینے کے اندر اسی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا۔ اس وجہ سے آج بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی توبہ کر لیں گے، یا دل میں آ جاتی ہے، یا دوست احباب بھی کہہ دیتے ہیں یار کوئی نہیں دیکھ لے، کوئی بات بھی کرتا ہے اس کو دبا دیتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں توبہ کر لینا۔ گناہ کے آسرے پر توبہ کرنے والا وہ ایسا ہی ہے جیسے دنیا میں بہت ساری جیل ملتی ہے نا، کہ اگر کسی آدمی کا ہاتھ کٹ گیا، وہ چھری سے، وہ گھر میں پیاز گھر والے کاٹ رہے تھے یا کوئی فروٹ کاٹ رہے تھے اور ہاتھ کٹ جائے
تو کیا کہتے ہیں؟ فلاں لے کر آؤ، برنال لگا لو، برنال لگانے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کوئی آدمی باہر سے جائے اور برنال لے کر آیا گھر میں، اور بیوی کو ذرا ہاتھ دکھانا، کاٹ کر دیکھوں کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ کوئی ایسا آدمی؟ یا بیوی کہے گی پہلے اپنا ہاتھ تو کاٹ لے۔ کوئی بھی آدمی خود زخم لگا کر اس پر برنال یا اس پر مرہم نہیں لگاتا اس امید پر کہ زخم لگا لیتا ہوں بعد میں ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہتا پتہ نہیں زخم ٹھیک بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کون لگائے؟ جس طریقے سے مرہم لگایا تب جاتا ہے جب انسان زخمی ہو جائے۔ اپنے آپ کو کوئی بھی زخمی کرتا نہیں، کوئی بھی کاٹتا نہیں ہے۔ توبہ کا مرہم بھی اس لیے دیا، گناہ ہو جائے تو توبہ کا مرہم استعمال کر لو، نہ یہ کہ توبہ کے آسرے پر گناہ کر لو، نعوذ باللہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بڑی عجیب اس کے اوپر بات بیان فرمائی، اپنا واقعہ بیان کیا۔ ہندوستان کے اندر فرمایا کہ جس گھر میں ہم رہتے تھے، جس علاقے کے اندر ہم رہتے تھے، اپنا اس وقت کا واقعہ لکھا۔ فرمایا اس وقت گھروں کے اندر بچھو بہت ہوتے تھے، آئے روز کوئی نہ کوئی پتہ چلتا کہ بچھو کو کاٹ لیا، اور جس کو بچھو کاٹ لیتا وہ میرے پاس آتا تو میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر، قرآن کریم سے کچھ آیتیں پڑھ کر دم کرتا، اللہ اس کی بدولت وہ آرام کروا دیتے، اس کو بچھو کا ڈنگ ختم ہو جاتا اور اس کو آرام ہو جاتا۔ کہتے ایک دن میری اہلیہ نے کہا کہ میں نے اسٹور میں جانا ہے، تو میں اپنا کوئی کام کر رہا تھا، یہ لالٹین دے دیں، اس وقت لالٹینیں ہوتی تھی، یہ بجلی کا دور تو تھا نہیں، میں ذرا جا کر اسٹور سے کوئی چیز اٹھا کر لے آؤں۔ تو کہتے میں نے کہا کہ تم چلی جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، اٹھا لینا۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے نیچے کوئی بچھو ہو، میں چیز اٹھاؤں تو بچھو مجھے کاٹ لے گا۔ کہتے میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، بچھو کاٹ بھی لے تو میرے پاس دم ہے، دم کر دوں گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ چلی گئی، کہا جا کر وہ جو چیز اٹھانی تھی اٹھائی، جیسے ہی اٹھائی اس کے نیچے سے بچھو نکلا اور اس نے کاٹ لیا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی کہ مجھے بچھو نے کاٹ لیا۔ کہا کہ میں نے بٹھا کر وہ جو دم لوگوں کو اوپر کیا کرتا تھا کئی بار کر دیا، لیکن میری بیوی کو افاقہ نہیں ہوا۔ تو اس وقت ذہن میں آیا کہ اس بات کے اوپر کہ بچھو کاٹ لے بعد میں دم کر دیں گے افاقہ ہو جائے گا، یہ مقصد نہیں ہے۔ اس بات کے اوپر کہ توبہ بعد میں کر لیں گے، پہلے گناہ کر لو، توبہ کے آسرے پر گناہ کرنا، ہو سکتا ہے گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع ہی نہ ملے، توبہ کا موقع ہی نہ ملے۔ یہ توبہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، جس طرح وہ دم نے اثر نہیں کیا، توبہ بھی تب ہوتی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ حالات نہ جانے کیا ہو جائے، اب موقع ہے، اب میں رب کی طرف آ سکتا ہوں، اس وقت نہ جانے دل کی کیفیت کیا ہو جائے۔ اس لیے اس سے بچنا ہے، اس سے بچ کر اپنے دل میں وہ خوف پیدا کرنا ہے جو رمضان المبارک سے الحمدللہ پیدا ہو رہا ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ ڈر، یہ تقوی، یہ پیدا ہو رہا ہے، یہ خوف، اس کو آگے بڑھانا ہے اور آگے بڑھا کر اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، یہ چیز کامیابی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے، ایک شخص کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بچوں کو عجیب وصیت کی۔ اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور جلا کر میری آدھی راکھ وہ سمندر میں بکھیر دینا اور آدھی راکھ خشکی میں بکھیر دینا۔ ختم ہو گیا، جل گیا، ختم ہو گیا، راکھ بھی بکھر گئی۔ اور کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ کھڑا کر دیا، مجھے پکڑ لیا، تو دنیا میں کسی ایک کو وہ سزا نہیں ملے گی جو اللہ مجھے دے گا۔ یہ دل میں خوف آ گیا، ڈر آ گیا، مرنے سے پہلے یہ دل کی کیفیت بن گئی، اس لیے یہ وصیت کر کے چلا گیا، اور وصیت غلط تھی، ایسی وصیت کرنا جائز ہی نہیں ہے، لیکن ڈر کی وجہ سے ایسا کر گیا، مر گیا۔ بچوں نے ایسے ہی کیا، آدھی راکھ سمندر میں بکھیر دی، آدھی راکھ خشکی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا دے رہا ہے، وہ سمندر کو حکم دیا راکھ جمع کرو، جمع، خشکی کو حکم دیا جمع، انسان دوبارہ تیار، کیا دیر ہے وہاں پر، کن کہنے کی دیر ہے، دوبارہ انسان بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا، ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ عرض کیا اے اللہ آپ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے کہ میں اگر پکڑا گیا تو میری سزا بڑی سخت ہوگی، فرمایا اسی خوف اور ڈر کی وجہ سے ہم نے تیری مغفرت فرما دی۔ یہ خوف، یہ ڈر، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ الحمدللہ رمضان میں پیدا ہوتی ہے، بہت سارے لوگ رمضان میں بہت ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں، اب ہم مزید قدم آگے بڑھانا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ اللہ تعالیٰ کا جو خوف دل میں آیا ہے، یہ جو ڈر آیا ہے، یہ مزید آگے بڑھا کر اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ زندگی میں گناہ ہی گناہ ہو، گناہ ہی گناہ، نا، اپنی زندگی میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، گناہ میری زندگی میں کم ہو جائے اور میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چلا جاؤں۔ ہاں اگر ہو جائے تو پھر توبہ کا مرہم بھی عطا فرمایا۔ اگر گناہ ہو گیا، چاہے رمضان میں ہو چاہے غیر رمضان میں، کرنا نہیں ہے، ہم بچ بچ کر چل رہے تھے لیکن اچانک پھسل گئے اور گناہ ہو گیا، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ باہر اگر بارش ہو رہی ہو اور کیچڑ ہو، ہم نے مسجد میں آنا ہے تو راستے میں ہم دیکھ بھال کر قدم رکھ کر آتے ہیں،
دائیں بائیں دیکھتے ہیں خشکی کہاں ہے، وہاں قدم رکھتے ہیں کہیں میں پھسل نہ جاؤں، پھسل گیا تو کپڑے خراب ہو جائیں گے، چوٹ بھی لگے گی، اور اگر بالفرض کوئی آتے آتے اچانک پھسل گیا اور وہ گر گیا اور نہیں کپڑے سارے خراب ہو گئے اور جسم خراب ہو گیا، کیا وہ پھر کیچڑ میں ہی پڑا رہتا ہے؟ کوئی بھی آدمی ایسا عقل مند انسان نہیں ہے، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، گرا فوراً جلدی جلدی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، فوراً اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کیچڑ لگ گیا تو لیٹنا گوارا کوئی نہیں کرتا، اٹھ کر دوبارہ گھر جا کر وہ کپڑے اتار کر نہا کر دوبارہ اچھے کپڑے صاف ستھرے کپڑے بندہ پہنتا ہے۔ ایسے ہی اگر رستہ چلتے ہوئے دائیں بائیں گناہوں کا کیچڑ تھا، بچ بچ کر چل رہے تھے لیکن اچانک کیچڑ میں پھسل گئے اور گناہوں کی دلدل میں گر گئے، تو اب یہ نہیں کہ گرے رہے، فوراً اٹھ کر دوبارہ اٹھ کر بھاگ کر رب کے در پر آ کر آہوزاری اشکباری بے قراری دکھا کر اپنے رب کو منا کر اپنے اللہ کی یاری حاصل کرنی ہے۔ یہ کام کرنا ہے، کیسا بھی ہو جائے لیکن آنا اسی در پر، چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ ہے موقع جس کے بارے میں فرمایا تقوی اختیار کرنے والے وہ ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں تقوی اختیار کرنا مسئلہ مشکل ہے، حکیم علومت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کیا باوضو رہنا مشکل ہے؟ کہ نہیں، کب آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ کہ جی ٹوٹ جاتا پھر کیا کرتے ہو؟ دوبارہ وضو کر لیتے، پھر نہیں ٹوٹتا، کہ ٹوٹ جاتا پھر کیا کرتے ہو؟ دوبارہ وضو کر لیتے۔ فرمایا تقوی بھی ایسے ہے، اگر تقوی ٹوٹ جائے دوبارہ توبہ کر لو، اللہ دوبارہ متقی بنا دے، پھر ٹوٹ گیا پھر توبہ کر لو، پھر ٹوٹ گیا پھر توبہ کر لو، دن میں 100 مرتبہ ٹوٹے توبہ، 100 مرتبہ رب کے در پر آؤ، اور جو اس طرح بار بار کرے گا ایک دن یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا پیارا بنا دے۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ یہ جس کی دل کی کیفیت بن جاتی ہے اس کے اپنے دل میں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا پیار مل رہا ہے۔ اس لیے یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت۔ اگر بالفرض گناہ ہو گیا فوراً اللہ کو یاد کر کے فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور یہ جس کے اندر 3 صفات پیدا ہو گئی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا عادی، اپنے غصے کو دبانے والا، نہ صرف غصہ دبا دیا، سامنے والے کو دل سے معاف کر کے اس پر احسان بھی کر دیا، اور پھر اگر کبھی انسان ہونے کے ناطے خطا کار ہوگی، خطا ہو گئی اور گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، فوراً اپنے رب کو یاد کر لیا۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں ان کو اللہ بدلہ عطا فرمائیں گے، رب تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ملے گی، رب تعالیٰ کی طرف سے باغات بھی ملیں گے جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان باغات میں رہیں گے۔ اور یہ بہترین کام کرنے والوں کا اجر ہے، جنہوں نے مزدوری کی ان کو بہترین مزدوری ملے۔ اس لیے یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں اس طرف لے کر آیا ہے۔ ہاں ایک عشرہ ختم ہونے والا ہے، اب اس عشرے کے اندر یقیناً ہم نے جو کچھ حاصل کرنا چاہا تھا نہیں کر سکے، لیکن مزید ابھی لگے رہنا ہے، اللہ سے مانگتے رہنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے کہ جیسے جیسے دن بڑھتے چلے جائیں میں گناہوں سے مزید دور ہوتا چلا جاؤں، فرما برداری کی طرف آتا چلا جاؤں، اپنی زندگی کو نکھار لیں، اپنی زندگی کو سنوار لیں، اپنی زندگی کو بنا لیں، اپنے رب کی فرما برداری سے ہم اپنے آپ کو مزین کر لیں، اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کر جب اس طرف آئیں گے یقیناً دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پائیں گے، دل میں ایک لذت، ایک لطف اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا مالک الملک، یا احکم الحاکمین، ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جو آپ نے اپنے پیاروں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں یا اللہ وہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنے رستے میں خرچ کرنے کا عادی بنا دیجئے۔ مولا کریم الہ العالمین ہمیں اپنے غصے کو دبانے والا بنا دیجئے، اور سامنے والے پر جس پر غصہ ہے اس کو دل سے معاف کرنے والا بھی بنا دیجئے۔ مولا کریم اگر موقع ہو تو اس پر احسان کرنے والا بھی بنا دیجئے۔ مولا کریم الہ العالمین آپ نے اپنے پیاروں کی جو نشانیاں بیان فرمائی وہ گناہوں سے تو بچتے ہیں، اگر کبھی انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرما لیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، اس ماہ مبارک سے جو ماہ تقوی ہے ہم سب کو تقوی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ ماہ مبارک جو ہمدردی کا مہینہ ہے ہم سب کے دلوں میں ہمدردی پیدا فرما دیجیے۔ یہ ماہ مبارک جو قرآن کا مہینہ ہے ہمیں قرآن سے پختہ طور پر جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یہ ماہ مبارک یا اللہ جو آپ سے مانگنے کا مہینہ ہے، یا اللہ آپ سے مانگنے کے
توفیق بھی عطا فرما دیجیے، سحری اور افطاری کے اور تہجد کے اوقات میں خاص طور پر اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ جتنے بھی ساتھی مجھ سمیت یہاں موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے پوری فرما دیجیے۔ مولا کریم ملک پاکستان میں استحکام پیدا فرما دیجیے، نظریاتی جغرافی سرحدوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین یا ارحم الراحمین، مجاز الجلال والاکرام، اپنے یا اللہ گھر مسجد الحرام میں حاضری کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم بار بار اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ ہم میں سے جو بھی جس گناہ میں مبتلا ہے اسے وہ گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ رقیق القلب رحیم المزاج حلیم الطبع بنا دیجیے، قلب سلیم فہم سلیم عقل سلیم عطا فرما دیجیے، اور عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔